خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو اور حاصل کر کے اپنی بہتری زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ کچھ مضامین ہم جو ہے عوام الناس کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر وہ تربیت کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ بچوں کو جانڈس کیوں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بچے کے پیدائشی طور پر جب وہ فیٹل کنڈیشن میں ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا ہیموگلوبن جو ہے ریڈ سیل کے اندر وہ فیٹل ہیموگلوبن ہوتا ہے۔ فیٹل ہیموگلوبن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت کم آکسیجن کو بھی اپنے اندر جذب کر سکتا ہے، جو کہ پیٹ کے اندر رہتے ہوئے فیٹس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فیٹس کو جو آکسیجن پہنچتی ہے وہ پلیسنٹا سے پہنچتی ہے، ماں کے خون سے پہنچتی ہے۔ ماں کے خون سے پہنچنے میں کافی دقت ہوتی ہے، اور اس کو قدرت نے حل کرنے کے لیے بچے کے اندر جو ہے وہ فیٹل ہیموگلوبن رکھا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو جذب کر سکے، اور کم سے کم کنسنٹریشن میں بھی آکسیجن موجود ہو تو اسے جذب کر سکے۔ بچے کی پیدائش کے وقت جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ فیٹل ہیموگلوبن چینج ہو کر ایڈلٹ ہیموگلوبن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو سیلز فیٹل ہیموگلوبن کے سیلز ریڈ سیلز ہوتے ہیں، سرخ سیلز جو خون کے اندر ہوتے ہیں، اور ان میں جو فیٹل ہیموگلوبن کے سیل ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور ٹوٹنے کی وجہ سے سیلز کے اندر جو ہیموگلوبن ہے وہ بائلیروبن میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے۔ بائلیروبن کی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کانجوگیٹڈ اینڈ انکانجوگیٹڈ۔ انکانجوگیٹڈ بائلیروبن جو ہے وہ پانی میں حل نہیں ہوتا، اور کانجوگیٹڈ بائلیروبن جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام جگر کا کام ہے کہ وہ بائلیروبن کو کانجوگیٹ کرے، اور کانجوگیٹ کرنے کے بعد اس کو پیشاب کے راستے اور انٹسٹائن کے راستے خارج کرتے، فیکل میٹر میں خارج کرتے۔ مگر بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جگر جو ہے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس چینجز کو کنٹرول کر سکے، یعنی کہ لیور جو ہے، جگر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور میچور ہوتا ہے کہ اس کے سیل جو ہے اس قسم کے مسائل کو فوری طور پر بڑی تعداد میں حل کر سکیں۔ اس وجہ سے یہ جو انکانجوگیٹڈ ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ خون کے اندر بچے کے خون میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی سطح بڑھنے سے بچے کو یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر نظر آتا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو سن لائٹ کے اندر لٹانا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر سن لائٹ کا اثر ہو کے سن لائٹ بھی بائلیروبن کو کانجوگیٹ کر دیتی ہے۔ کانجوگیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پانی میں حل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اخراج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عمل سے بھی اگر فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر بائلیروبن کی جو سطح ہے 9 ملی گرام سے کم ہے تو وہ آٹومیٹیکلی خود ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بائلیروبن کی سطح بڑھ جائے تو پھر یہ بائلیروبن جو ہے بچے کے ذہن کے اوپر اثر انداز ہو کر اور اس کے سیلز کو مفلوج کر سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن جو ہے کرنک اسٹریس کہلاتی ہے، جو کہ بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور بچے کا سیلز جو برین کے سیل ہیں ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر بائلیروبن کی سطح زیادہ ہے اور 9 ملی گرام سے زیادہ ہے، 12 ہے، 13 ہے، 16 ہے، 20 ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے۔ ایکسچینج بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے بچے کے جسم سے خون کو نکال کے نیا خون اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بائلیروبن کی سطح کافی کم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ جگر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا نظام
صحیح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یرقان بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر یرقان پیدا ہو جائے تو صحیح طور پر اس کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور پہلے جو ہے جیسے ہم نے بتایا کہ سورج کی روشنی میں، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں، یا کچھ ایسے لیمپ آتے ہیں جن کو یووی لیمپ کہتے ہیں، اس کی روشنی میں لٹانا چاہیے، جس کی وجہ سے بیلیروبین کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ اگر ان طریقہ کار سے بیلیروبین کی سطح کم نہ ہو اور لیبارٹری کی رپورٹ بھی ہائی بیلیروبین شو کر رہی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بچے کو ہاسپٹل میں داخل کرا کے اس کا صحیح طریقے سے علاج کیا جائے۔ اگر شروع کے دنوں میں یہ احتیاطی تدابیر نہیں کی گئیں تو بچے کے دماغ کو مفلوج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو سکتا ہے۔